السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس مسئلے کے ساتھ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں عورت کھانا بنائے تو اس پر فاتحہ دلائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یعنی عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ اگر کھانا بنائے تو اس کھانے پر فاتحہ دلانا کیسا ہے، یا شب برات کے موقع پر اگر وہ حلوہ بنائے تو اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے حلوے پر فاتحہ دلائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورت جو حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو تو لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں، یعنی اس سے بچتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے، یا وہ کھانا بنائے تو اس کے ہاتھ کے کھانے پر فاتحہ دلانا پسند نہیں کرتے۔ اور بعض جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ شب برات کے موقع پہ اس کے ہاتھ سے حلوہ بنواتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ دلائی جائے گی اور اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے پر فاتحہ ہوگی نہیں، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ ایسی کچھ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے وہ دیکھیں۔ تو شریعت مطہرہ کی طرف ہم جب اپنا رجوع کرتے ہیں، شریعت مطہرہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، تو پڑھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، رضا اکیڈمی۔ یہ فتاوی رضویہ قدیم پرانی والی۔ فرمایا گیا کہ وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے اس کے ہاتھ سے کھانا بنوانا، یعنی اس کا کھانا بنانا بالکل جائز ہے، اس کھانے کو کھانا بھی جائز ہے اور اس کھانے پر فاتحہ دلانا بھی جائز ہے۔ یعنی ناپاک عورت اگر کھانا بنا رہی ہے تو اس پر فاتحہ دلانے میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناپاک عورت کھانا بنا رہی ہے تو فاتحہ تو لگوائی جا سکتی ہے، اور اگر ناپاک عورت شب برات کا حلوہ بنا رہی ہے تو اس حلوے پر بھی فاتحہ لگوائی جائے گی اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو برا سمجھنا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں، یہ شیوہ ہے یہودیوں کا اور مجوسیوں کا۔ یہودی اور مجوسی ناپاک عورت سے کھانا نہیں بنواتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ بھی ناپاک عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی مشابہت تو یہودیوں سے ہو گئی، مجوسیوں سے ہو گئی۔ اگر آپ اس پر فاتحہ لگانے کو منع کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی جو مشابہت ہے وہ یہودیوں اور مجوسیوں سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں کھاتے اور آپ بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اور ہمیں مسلمانوں کو کسی دوسرے مذہب والے سے مشابہت نہیں کرنی ہے۔ تو جب ہم اس مسئلے پر نظر رکھتے ہیں تو ہم اپنے شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ناپاک عورت چاہے وہ حیض کی وجہ سے ہو چاہے وہ نفاس کی وجہ سے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز ہے، اس کھانے پر فاتحہ دلانا بھی جائز ہے۔ وہ شب برات کا حلوہ بنائے تو وہ حلوہ کھانا، اس پر فاتحہ دلانا سب جائز ہیں، اس کو ناجائز نہیں سمجھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔